کو ایمان بچانا مشکل ہے، جو توبہ گناہوں سے نہ کرے کچھ بات بتانا مشکل ہے۔ گھر گھر میں سنیما کی کثرت، موبائل ہے مسلمان کی لعنت۔ گھر گھر میں سنیما کی کثرت، موبائل ہے مسلمان کی لعنت۔ اب گھر میں چراغ الا اللہ، اب جلنا جلانا مشکل ہے۔ اب گھر میں چراغ الا اللہ، اب جلنا جلانا مشکل ہے۔ ملت کے جواں ہیں فلمی گانے، سن سن کے اچھلتے رہتے ہیں۔ ملت کے جواں ہیں فلمی گانے، سن سن کے اچھلتے رہتے ہیں۔ قرآن کی آیت سن سن کر اب دل کو لگانا مشکل ہے۔ قرآن کی آیت سن سن کر اب دل کو لگانا مشکل ہے۔ ٹی وی کے تماشے بھی تم ہو، شیطان کے بھائی بھی تم ہو۔ موبائل کے تماشے بھی تم ہو، شیطان کے بھائی بھی تم ہو۔ موبائل کے تماشے بھی تم ہو، شیطان کے بھائی بھی تم ہو۔ کچھ وقت نمازوں میں اپنا اب لگنا لگانا مشکل ہے۔ کچھ وقت نمازوں میں اپنا اب لگنا لگانا مشکل ہے۔ خاتون مسلماں اب گھر سے بے پردہ چلی بازاروں میں۔ خاتون مسلماں اب گھر سے بے پردہ چلی بازاروں میں۔ خاتون مسلماں اب گھر سے بے پردہ چلی بازاروں میں۔ برقع تو محض ایک فیشن ہے، چہرے کو چھپانا مشکل ہے۔ اس دور فتن میں انسان کو ایمان بچانا مشکل ہے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عنایت کیا کہ ہم سب ایک جگہ مل بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث کی کچھ باتوں کو سنیں اور آپ تمام لوگوں کی یہ خوش قسمتی
کہ آپ سب رات کے آخری پہر میں بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم سننے والے تمام کے تمام لوگوں کو اس مجمع سے اٹھنے سے پہلے تو ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق ہم سے پہلی قوموں کے تعلق سے ہے، یعنی وہ قومیں جو ہم سے پہلے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا کرتی تھی، لیکن ان قوموں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اور ان قوم والوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب کو نازل کیا۔ تو آج کی اس تقریر کے اندر ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے اعمال تھے، وہ کون سے گناہ تھے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسانوں کے اوپر اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ کیونکہ آج ہماری زندگی کم و بیش ہر انسان کی زندگی گناہ کے اندر کٹ رہی ہے، اور ہماری یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں کی دلدل میں پھنس کر کے گزار رہے ہیں۔ اب کوئی انسان اگر گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اس کے نقصانات کیا کیا ہے، آئیے ایک آیت کریمہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دے رہا ہے، دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، اگر تم گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بدکاری میں گزارتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے گناہ کے نقصان کیا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے نبی، اگر وہ قوم والے، اگر وہ بستی والے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آتے تو اس کے لیے آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کو کھول دیا جاتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر وہ بستی والے، وہ قریے والے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آتے اور تقوی میں یعنی اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے اپنی زندگی کو گزارتے تو ہم اس کے لیے آسمان سے برکت کے دروازے کو کھول دیتے۔ یعنی ایک نقصان یہ ہے، ایمان نہیں لایا اور ڈر کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزاری، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اس کے لیے آسمان کے دروازے کو بند کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے، جب قرآن مجید کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا اسی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی قوموں کی طرف اشارہ کیا ہے جن قوم والوں کو اللہ رب العالمین آسمان سے کھانے کی چیزیں اتارا کرتے تھے، آسمان سے جو ہے کھانے کی چیزیں اسے عطا کیا کرتے تھے۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ صرف اور صرف کھانا کو کھا لے۔ آج ہم اس دنیا کے اندر محنت کرتے ہیں تب جا کر کے 3 وقت کی روٹیاں کھایا کرتے ہیں، آج ہم اس دنیا کے اندر جی توڑ محنت کرتے ہیں تب جا کر کے روزیوں کو حاصل کر پاتے ہیں۔ لیکن پچھلے قومیں ایسے تھے جس کے لیے اللہ رب العالمین خاص کر کے آسمان سے کھانے کی چیزوں کو نازل کرتے، لیکن ان لوگوں نے جب اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے سے انکار کیا، جب ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے اپنی زندگی کو نہیں گزارا، اللہ رب العالمین نے آسمان سے برکت کے دروازے کو بند کر دیا۔ آسمان سے جو کھانے کی چیزیں اس کے لیے اتارا کرتے تھے ان چیزوں کو روک دیتا ہے اور ان کے لیے آسمان سے برکت کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگوں، اس
اس آیت کریمہ کے ضمن میں اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں. آج ہم اس دنیا کے اندر ایک دن میں 1000 روپیہ کماتے ہیں, ایک دن میں 2000 روپیہ کماتے ہیں, لیکن ہماری دولت کے اندر برکت نہیں ہے, ہماری مان کے اندر برکت نہیں ہے, ہماری روزیوں کے اندر برکت نہیں ہے. کہیں وجہ تو یہ نہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں. اگر ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے تو ہم سودی کاروبار نہیں کرتے. اگر ہم اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے تو آج ہم اس دنیا کے اندر جوا نہیں کھیلا کرتے. اگر ہمارا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہوتا تو ہم دوسروں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ نہیں کرتے. کتنے سے یتیم ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں, کتنے سے غربا و مساکین ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں. جو انسان یتیموں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرتا ہے وہ انسان ہمیشہ یہ رونا روتا ہے, ہمارے پاس دولتوں کے انبار تو ضرور ہے لیکن ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے, ہمارے مال اور رزق کے اندر برکت نہیں ہے. تو گناہ کی ایک سب سے بڑی وجہ اور گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ آسمان سے برکت کے دروازے کو بند کر دیتا. اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے اندر دوسرے نقصان کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے اندر ان قوم والے لوگوں کی گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے اوپر اپنے عذاب کو نازل کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم نے ایسے قوم والوں کو پکڑ لیا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے برے اعمال کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ایسے لوگوں کے اوپر اپنا شکنجہ کسا اور ہم نے ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر تباہ و برباد کر دیا. ہم نے ایسے لوگوں کو اس دنیا کی صفائی ہستی سے مٹا کر کے رکھ دیا. آؤ میں تمہیں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف لے کر کے چلتا ہوں جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے جن لوگوں کو میں نے دنیا کے اندر عصر و رسوخ والی زندگی عطا کی تھی, جن لوگوں کو میں نے دنیا کے اندر مالداری عطا کی تھی, جن لوگوں کو میں نے دنیا کے اندر, جن قوم والوں کو میں نے دنیا کے اندر طاقت اور قوت سے نوازا تھا, لیکن ان لوگوں نے جب میرے اوپر ایمان لانے سے انکار کر دیا, جب میرے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو میں نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا. اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دے رہا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. اے میرے نبی, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا, کیا آپ نے قوم عاد والے لوگوں کو نہیں دیکھا, کیا آپ نے ان قوم والوں کو نہیں دیکھا جن کے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ. اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اے میرے نبی, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اس قوم والے لوگوں کے ساتھ کیا. وہ قوم والے کیسے تھے؟ اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. اے دنیا والے لوگوں, ہم نے اس قوم والوں کو اتنا طاقتور بنایا تھا, ہم نے اس قوم والوں کو اتنی طاقت دنیا کے اندر عطا کرتے تھے, میں نے اس جیسا کسی دوسرے قوم کو بنایا ہی نہیں تھا. کتنی طاقت اللہ رب العالمین نے ان قوم والے لوگوں کو دیا تھا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والے لوگوں کو میسج دے رہا ہے کہ ان لوگوں کو میں نے اتنا طاقتور بنایا تھا کہ وہ لوگ چٹانوں کو تراش کر کے اپنے لیے سکونت کی جگہ بنایا کرتے تھے. بڑے سے بڑے چٹانوں کو تراش کر کے وہ لوگ اپنے لیے بہترین محل بنایا کرتے تھے, اپنے لیے سکونت کی جگہ بنایا کرتے تھے. وہ لوگوں اندازہ لگائے کتنے طاقتور قوم اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا تھا, کتنی طاقت اور قوت ان لوگوں کو عطا کی تھی. اللہ رب العالمین خود گواہی دے رہا ہے الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. اے دنیا والے لوگوں, ہم نے اس کو اتنا طاقتور بنایا تھا کہ ہم
نے اس جیسا کسی دوسرے قوم کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اتنی طاقتور قوم جو چٹانوں کو تراش کر کے اپنے لیے سکونت کی جگہ بنایا کرتے تھے، اپنے لیے محل تعمیر کیا کرتے تھے چٹانوں کو تراش کر کے، اندازہ لگائے۔ لیکن اس قوم کی تباہی، اس قوم کی ہولناکی، جب اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر عذاب کو مسلط کیا، عذاب کیوں مسلط کیا میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس کا گناہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے، اے میرے نبی، میں نے تیری قوم والوں کو اتنا طاقتور بنایا ہے، میں نے تیری قوم والوں کو دنیا کے اندر خلیفہ بنایا ہے، میں نے تیرے قوم والوں کو دنیا کے اندر عصر و رسوخ والی زندگی عطا کی تھی، میں نے دنیا کے اندر مالداری والی زندگی عطا کی ہے۔ اس قوم والوں کے سامنے جاؤ اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم دو۔ ان لوگوں سے کہا جائے کہ ایک اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس رب کائنات نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، جس رب کائنات نے تمہیں اس دنیا کے اندر مالداری والی زندگی عطا کی ہے، جس اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا کے اندر عصر و رسوخ والی زندگی عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے سامنے جاتے ہیں، اپنے قوم والے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اور اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں، اے میرے قوم کے لوگوں، تم جس کے سامنے سجدہ کرتے ہو وہ تیرا رب نہیں ہے، تم جس کو اپنا حاجت روا تصور کرتے ہو، تم جس کو اپنا مشکل کشا تصور کرتے ہو وہ تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، وہ تمہارا رب ہے جس رب نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے لوگوں، تم ایک اللہ رب العالمین کی پرستش کرو، تم ایک اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرو۔ لیکن قوم والے جواب دیتے ہیں، اے ہود، ہم تمہیں نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم تمہیں اللہ کا میسنجر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم تمہیں بھی نبی نہیں مانیں گے اور تیرے رب کے سامنے سجدہ بھی نہیں کریں گے، تیرے رب کے اوپر ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ یہ قوم والے اپنے نبی کو ماننے سے انکار کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے سے انکار کر رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے قوم والے لوگوں کے اوپر عذاب کو مسلط کیا، اس قوم کے اوپر عذاب کو مسلط کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، جس طرح قوم عاد کے لوگوں نے اپنے نبی کو ماننے سے انکار کیا اور اپنے نبی کی قول کے اوپر عمل کرنے سے انکار کیا، آپ خود اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اسی اسٹیج سے ایسی حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوگی جن کے اوپر عمل کرنا ہمارا اور آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے، لیکن ہم سن کے جائیں گے ضرور لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پچھلے قوم والے لوگوں کے گناہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے نبیوں کے اوپر ایمان نہیں لایا کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرتے تھے، اور یہی روش ہماری بھی ہو چکی ہے، یہی طور اور طریقہ ہمارا بھی بن چکا ہے۔ ہم عبادت کے لیے تیار نہیں، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی برکت کے دروازے کو بند کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کی وجہ سے پکڑ لے۔ کس طرح پکڑتا ہے آئیے آیت کریمہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور امت محمدیہ کو یہ میسج دے رہا ہے، دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، اے لوگوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر تم آج اس دنیا کے اندر گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتے ہو، اگر آج تم دنیا کے اندر برائیوں میں پڑ کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہو، اپنے نبی کی حدیث کے اوپر اگر ایمان نہیں لاتے ہو، رب کائنات کے سامنے سجدہ کرنے سے اگر انکار کر رہے ہو، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ایسے لوگوں کا انجام
کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ جب ان لوگوں نے جو اس دنیا کے اندر سرکشی کی، رب کائنات کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے لوگوں کو ہلاک کیا، قوم عاد کے لوگوں کو تباہ کیا، قوم عاد کے لوگوں کو برباد کر دیا۔ کس طرح کیا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم والے لوگوں کے اوپر تیز تند ہواؤں کو مسلط کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے اس قوم والے لوگوں کے اوپر عذاب کو مسلط کیا، جب ہم نے اس قوم کے لوگوں کے اوپر اپنے عذاب کو نازل کیا، تو 7 دن تک 7 رات تک ہم نے اس قوم کے اوپر تیز تند ہواؤں کو جاری رکھا، اور 8 دن تک ہم نے اس کے اوپر اپنے عذاب کو نازل کرتا رہا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں کس طرح اللہ رب العالمین قوم والے لوگوں کو تباہ کر رہا ہے، قوم والے لوگوں کو برباد کر رہا ہے۔ وہ قوم جو اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور قوم سمجھا کرتے تھے، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کھینچ رہا ہے، من اشد منا قوہ۔ یہ وہی قوم تھی جو قوم اس دنیا کے اندر یہ دعویٰ کیا کرتے تھے، جو قوم اس دنیا کے اندر اس بات کی دہائی دیا کرتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور قوم تو اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم جو جس طرح چاہیں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے ان قوم والے لوگوں کے قول کو بھی تذکرہ کر دیا کہ وہ لوگ اس طرح تکبر کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور قوم اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور قوم اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس کی جو ہے بے بسی کا تذکرہ اسی آیت کریمہ کے اندر کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے اس قوم والے لوگوں کے اوپر اپنے عذاب کو مسلط کیا، جب ہم نے اس قوم والے لوگوں کے اوپر عذاب کو نازل کیا، تو اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی ڈیڈ باڈی اور اس کی جسم اور اس کا ڈیڈ باڈی زمین کے اوپر اس طرح پڑا ہوا تھا جس طرح کھجور کے سڑے ہوئے تنے زمین کے اوپر پڑے رہتے ہیں۔ کھجور کو اگر کاٹ دیا جائے اور اس کے تنے کو اگر کچھ دنوں کے لیے زمین کے اوپر چھوڑ دیا جائے اور اس کے اوپر اگر ایک بارش کا دور گزر جائے، جس طرح وہ تنا سڑ جاتا ہے، جس طرح سڑے ہوئے تنے زمین کے اوپر پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح قوم عاد کے لوگ زمین کے اوپر پڑے کے پڑے رہ گئے۔ ان کی ڈیڈ باڈی، ان کی لاش زمین کے اوپر پڑی کی پڑی رہ گئی، کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہوا۔ او لوگوں، آج ہم اس دنیا کے اندر تھوڑی سی مال کو حاصل کر لیتے ہیں، آج ہم اس دنیا کے اندر تھوڑی سی رسوخ والی زندگی پا جاتے ہیں، ہم تو تکبر کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا طاقتور انسان تو اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اے لوگوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس آیت کریمہ کی ترجمے کو سننے کے بعد غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ جب ان قوم والوں کو اللہ رب العالمین برباد کر سکتا ہے، ایسے قوم کے اوپر عذاب کو نازل کر سکتا ہے، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ مالدار بھی تھے، اثر و رسوخ والے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس قوم والے لوگوں کو برباد کیا، تباہ و برباد کیا۔ اور ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، آج ہم اس دنیا کے اندر 2 چیزوں پر فخر محسوس کرتے ہیں، ایک تو مالداری ہو گئی اور دوسرا خاندان۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر خاندان کو فوقیت دیتے ہیں، ہم سے بڑا خاندان، ہم سے بہترین خاندان، ہم سے زیادہ مالدار خاندان اور کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین اس قوم والے لوگوں کو جب تباہ کیا، ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اے لوگوں، ہم اس دنیا کے اندر مالدار لوگوں کی بھی تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اور اگر تم خاندان کے اوپر تکبر کرتے ہو، خاندان کے اوپر غرور کرتے ہو، تو پڑھو قرآن مجید کو، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کے خاندان کو بھی تباہ و برباد کیا، پورے کے پورے قوم والے لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین
العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ. اے لوگو ہم نے اس طرح اس قوم والوں کو اس دنیا کے اندر تباہ کیا, ہم نے اس قوم والے لوگوں کے اوپر اس طرح عذاب کو مسلط کیا کہ آج اس کی نسل دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے, آج اس کی نسل دنیا کے اندر نہیں ہے, ان کی ساری نسلیں ختم ہو چکی ہے, ان کی پوری نسلیں تباہ و برباد ہو چکی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس کے لیے برکت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے, اور دوسرے نمبر پر جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر دوسرے قوم والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا علیہ حاصبا. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر پچھلے قوم والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو ان کی گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا, ہم نے ان لوگوں کو ان کی غلط رویے کی وجہ سے پکڑ لیا, ہم نے کسی انسان کو تیز تند آندھیوں کے ذریعے تباہ کیا, ہم نے کسی قوم والے لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضِ, ہم نے کسی قوم والوں کو زمین کے اندر دھسا دیا, ہم نے کسی قوم والے لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی, ہم نے کسی قوم والوں کو اس طرح تباہ و برباد کر دیا کہ اسے تیز تند ہواؤں نے اور تیز تند آواز نے آ کر کے ان لوگوں کو پکڑ لیا. تو گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر عذاب کو نازل کر دیتا ہے. تیسرا نقصان جب ایک انسان گناہ کرنے لگتا ہے, جب ایک آدمی بدکاری میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے تو اس کا تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے, اور اس نقصان سے آج ہم اور آپ جوجھ رہے ہیں, اس نقصان سے آج ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اے دنیا والے لوگوں, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جو انسان اللہ رب العالمین کی نصیحت کو ماننے سے انکار کرتا ہے, اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, رب کائنات کے اوپر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے اور گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں, ایسے انسان کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے, ایسے انسان کی زندگی تباہیوں سے دوچار ہو جاتی ہے, ایسے لوگوں کی زندگی کے اندر فتنے آ جاتے ہیں. یہ لوگ سکون کے اندر اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے. جو انسان گناہگاری میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, جو لوگ ذکر الہی سے اعراض کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, رب کائنات کی نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے, ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, آج ہم اس دنیا کے اندر تنگی میں مبتلا ہے, ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے, ہماری زندگی کے اندر راحت نہیں ہے. ہم کماتے تو ہیں, اس دنیا کے اندر کھاتے تو ہیں, لیکن ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں, کتنے ایسے انسان آپ کے معاشرے کے اندر ملیں گے جن کے پاس مال و دولت کی ریل پیل موجود ہے, لیکن وہ انسان جب رات میں بستر کے اوپر جاتا ہے تو صحیح ڈھنگ سے ان کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی ہے. ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جو آدمی نیند کے لیے گولیوں کا استعمال کرتا ہے, نیند کو لانے کے لیے میڈیسنز کا استعمال کرتا ہے, دوائیوں کا پریوگ کرتا ہے, تب جا کر کے اس انسان کو رات میں نیند آتی ہے. اے لوگوں, کہیں ہم نے دنیا کے اندر رب کائنات کے ذکر سے اعراض کر کے اپنی زندگی کو گزارنا تو شروع نہیں کر دیا ہے. ہماری زندگی کے اندر ساری کی ساری چیزیں موجود ہے, اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ سکون ہے, ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ راحت کی زندگی ہے. اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ
गुनाह की वजह से तुम्हारी जिंदगी तंग हो जाएगी, हम तुम्हारी मईशत को तंग कर देंगे, सारी की सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी के अंदर मौजूद होगी, लेकिन तुम्हारी गुनाह की वजह से, तुम्हारे जराइम की वजह से, तुम्हारे बदकारी के कामों की वजह से तुम्हारी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं होगी, तुम्हारी जिंदगी के अंदर राहत नहीं होगी। ये दुनिया के अंदर तीसरा नुकसान। इसी आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और एक नुकसान की तरफ इशारा किया जो क़यामत के दिन एक इंसान को झेलना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। जो इंसान इस दुनिया के अंदर रब कायनात की नसीहतों को नहीं मानता है, आयत करीमा को नहीं मानता है और जिक्र से एराज करता है, गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजारता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। हम जब ऐसे इंसान को क़यामत के दिन उठाएंगे, जब हम ऐसे इंसान को क़यामत के दिन उठाएंगे तो अंधा बना करके उठाएंगे, इनकी आंखों के अंदर बीनाई नहीं होगी, इनकी आंखों के अंदर रोशनी नहीं होगी। जब ये इंसान क़यामत के दिन मैदान महशर में जमा किए जाएंगे तो इनकी आंखों में रोशनी नहीं होगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करेगा, वो आदमी रब कायनात से पूछेगा, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, आज मेरी आंखों के अंदर बीनाई क्यों नहीं है, मेरी आंखों के अंदर रोशनी क्यों नहीं है? मैं तो दुनिया के अंदर अपनी नजरों से देखा करता था, मैं तो दुनिया के अंदर अपनी नजरों से सारी की सारी चीजों का मुशाहिदा किया करता था, लेकिन आज मेरी आंखों से रोशनी को क्यों छीन लिया गया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जवाब देगा, ऐ बदबख्त इंसान, आज तुम्हें नाबीना बना करके इसलिए उठाया गया है, आज तुम्हें इस दुनिया से नाबीना बना करके, अंधा बना करके इसलिए उठाया गया है क्योंकि दुनिया के अंदर तूने मेरी आयतों को झुटलाया था, दुनिया के अंदर तूने मेरी नसीहतों को मानने से इनकार किया था। ऐ इंसान, दुनिया के अंदर जिस तरह तूने मेरी आयतों को बुलाया था, आज उसी की पादाश में तुम्हें भी बुला दिया गया है। ओ लोगों, क्या आज हम आयत करीमा को बुला करके अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। ऐ लोगों, नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो। क्या हम इस आयत करीमा के ऊपर अमल करते हैं? क्या हमारी जिंदगी पांचों वक्त की नमाजी में कट रही है? क्या मस्जिद के मीनारे से आवाजें आती है, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह? क्या हम इस आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए मस्जिद के अंदर दाखिल होकर के नमाज को अदा करते हैं? अगर नहीं करते तो इस आयत करीमा को हम भुला रहे हैं। इस आयत करीमा के ऊपर अमल न करके हम इसी आयत करीमा के मिस्दाक बन रहे हैं। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जिस तरह तूने दुनिया के अंदर मेरी आयतों को बुलाया था और गुनाहगारी में अपनी जिंदगी को गुजारा था, आज इसी की पादाश में तुम्हें अंधा बना करके उठाया गया। मेरे अजीज साथियों, आज हम इस दुनिया के अंदर आयतों को सुनते तो जरूर है, लेकिन उसके ऊपर अमल करने की कोशिश नहीं करते। और एक आयत करीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, और दुनिया वाले इंसानों को एक गुनाह से रोकने की कोशिश कर रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर नशावर चीजों को हराम कर दिया है, तुम अपने आप को नशावर चीजों से रोक लो। आज हम इस दुनिया के अंदर इस आयत करीमा को भी सुना करते हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर नशावर चीजों को हराम कर दिया है। वो चीजें जो दुनिया के अंदर तुम्हारी अकल को ज़ायल कर देती है, वो चीजें जो तुम्हें दुनिया के अंदर नशा में मुब्तला कर देती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी चीजों को तुम्हारे ऊपर हराम करार दे रहा है। मेरे अजीज साथियों, आज हम इस
آیت کریمہ کو سنتے تو ضرور ہیں لیکن ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک انسان نمازی بھی ہے، 5 وقت کی نماز کو ادا بھی کرتا ہے، لیکن وہ آدمی نشہ آور چیزوں کو استعمال بھی کرتا ہے۔ وہ آدمی اس دنیا کے اندر کچھ انسان آپ کو ایسے ملیں گے جو انسان نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا بیٹا، اس کے گھر والے شراب نوشی میں مبتلا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اس آیت کریمہ کو سن لینے کے باوجود بھی اگر ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے، اس آیت کریمہ کو سن لینے کے باوجود بھی اگر اپنے آپ کو نشہ آور چیزوں سے نہیں روکیں گے تو گویا کہ ہم اسی آیت کریمہ کے مصداق ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں اس لیے اندھا بنا کر کے اٹھایا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر میری آیتوں کو بولا دیا تھا، آیت کریمہ سننے کے بعد تو نے عمل نہیں کیا تھا، اسی کی پاداش میں آج تجھے اندھا بنا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ ایک انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کی زندگی کے اندر، ایسے انسان کی زندگیوں کو تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ایسے انسان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اٹھائے گا جو آدمی گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تو یہ چوتھا نقصان۔ 5واں نقصان، جب ایک انسان بدکاری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، گناہ گاری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو ایسے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، ایسے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے جو گناہ کرتا ہے، جو بدکاری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اے لوگوں، گناہگار لوگوں کا دل کیسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے برے کاموں کی وجہ سے، ان کی بدکاری کی وجہ سے ایسے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ راوی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان اس دنیا کے اندر ایک گناہ کرتا ہے، جب ایک آدمی اس دنیا کے اندر ایک گناہ کے کام کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے انسان کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطے کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے انسان کے دل کے اندر ایک سیاہ دھبا پیدا ہو جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان ایک گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے، رب کائنات کے سامنے سجدہ کر کے وہ انسان اگر توبہ و استغفار کر لیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ ایسے انسان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان اسی گناہ کے اوپر مصر رہتا ہے اور بار بار گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی جاتا ہے، کرتا ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا پورا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جب ایک آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان اس دنیا کے اندر بے شرمی میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے۔ اب وہ انسان گناہ کی کاموں میں کتراتا نہیں ہے، وہ انسان اگر گناہ کی کاموں کو کرنے کے لیے جاتا ہے تو دنیا والے لوگوں کی کوئی خوف ہی نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر رب کائنات کا ڈر باقی نہیں رہتا ہے۔ جس انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس آدمی کا دل کالا ہو جاتا ہے، یہ انسان گناہوں کے ارتکاب میں کتراتا نہیں ہے، یعنی اس کی آنکھوں کی پانی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہی جاتا ہے تو اس کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو وہ انسان پھر دوبارہ گناہ کے کام کرنے میں شرماتا نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک نقصان تو یہ کہ دل سخت ہو جاتا ہے
اور وہ انسان گناہ کرنے میں کتراتا نہیں, وہ انسان شرمندگی محسوس نہیں کرتا. یہ ایک نقصان. اور دوسرا نقصان اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر واضح کیا کہ جب ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ یقیناً میں نے بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے, میں نے بہت سے جنوں کو, بہت سے انس کو جو ہے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ایسے لوگوں کی سمٹمز یہ ہوگی, ایسے لوگوں کی صفت یہ ہوگی کہ ایسے لوگوں کے پاس دل تو ہوگا لیکن وہ اپنے دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا. میرے عزیز ساتھیوں, یہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جس کا دل اس دنیا کے اندر سیاہ ہو جاتا ہے, جس کا دل کالا ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے, ہم نے ایسے لوگوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے. یہ انسان نصیحت کی باتوں کو سننے کے باوجود بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا. اگر وہ انسان زناکار ہے, زناکاری کی آیت کریمہ ایسے لوگوں کے سامنے پیش کی جائے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, اے لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ فحش کام ہے. رب کائنات نے اس چیز کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے. ایک انسان سنے گا لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ایسے انسان کو میں نے دل تو عطا کیا ہے لیکن اپنے دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا. ان کے پاس آیت کریمہ بھی پہنچے گی, ان کے پاس احادیث مبارکہ بھی پہنچے گی لیکن اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ لوگوں آج ہماری زندگی گناہ گاری میں کٹ رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا بھی دل سیاہ ہو چکا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا بھی دل کالا ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نصیحت کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی کرسیاں لگائی گئی ہیں, اتنے بڑے پروگرام کو رچایا گیا ہے لیکن ایک انسان قرآن کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی تو علامت ہے دل کے سخت ہو جانے کی, یہی تو سمٹمز ہے, یہی تو کوالٹی ہے دل سخت ہو جانے کی اور جہنمی لوگوں کی کہ جو انسان نصیحت کی باتوں کو سننے کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میرے عزیز ساتھیوں, ایک انسان سنتا بھی ہے لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن اس کا دل کتنا کالا ہو چکا ہے کہ وہ انسان سننے کے لیے بھی تیار نہیں, وہ آدمی سننے کے لیے بھی تیار نہیں. تو یہ کن کی وجہ سے ہے؟ گناہوں کی وجہ سے, بدکاری کی وجہ سے. ہمارا دل عبادت میں نہیں لگتا, ہمارا دل ریاضت میں نہیں لگتا, ہماری زندگی بدکاری میں کٹ رہی ہے, ہماری زندگی گناہکاری میں کٹ رہی ہے. اگر ہمیں اس دنیا کے اندر اگر تھوڑی سی مہلت مل جائے تو بالی ووڈ کے 2.5 گھنٹے کی پکچر ہم اور آپ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی مہلت اگر مل جائے تو بگ باس جیسی جو ہے ریئلٹی شو کو ہم دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی زندگی اگر, تھوڑا سا وقت اگر ہمیں مل جاتی ہے اس دنیا کے اندر تو نہ جانے سوشل میڈیا کے اندر, موبائلوں کے اندر ہم اپنی پوری کی پوری وقت کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں. لیکن ایک دن سال میں, ایک دن وہ بھی 5 گھنٹے کے لیے وقت کا مطالبہ کیا جاتا ہے, لیکن ہمارا دل کتنا سخت ہو چکا ہے, ہمارا دل کتنا کالا ہو چکا ہے, ہمارا دل کتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہم 5 گھنٹے کا بھی وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کے اندر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا دل مردہ تو نہیں ہو چکا گناہوں کی وجہ سے, غلط کاموں کی وجہ سے. میرے عزیز ساتھیوں, تو ایک وجہ یہ کہ نصیحت کو سننے کے بعد وہ انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا, دل ہونے کے باوجود وہ انسان سمجھے گا نہیں. دوسری چیز اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
वलहुम अयुनुन ला युबसिरूना बिहा, ऐसे इंसान के पास आंख तो है, हमने ऐसे लोगों को आंख तो अता किया है, लेकिन वो इंसान अपनी आंखों से उन चीजों को नहीं देखता है जिन चीजों को उसे देखना चाहिए, अपने आंखों से उन चीजों का मुशाहिदा नहीं करता, अपने आंखों से उन चीजों का मुशाहिदा नहीं करता जिन चीजों को उसे देखना चाहिए। आज हम और आप इस चीज में भी पीछे हैं मेरे अजीज साथियों। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी आंखों के अंदर अगर बीनाई अता कर दी है, हमारी आंखों के अंदर अगर रोशनी रख दी है मेरे अजीज साथियों, आज हम उसका गलत फायदा उठाते हैं। मेरे अजीज साथियों, मैंने किसी नाबीना शख्स के बारे में एक रिसाले के अंदर पढ़ा था कि उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल पैदाइशी तौर पर नाबीना बनाया था, पैदाइशी तौर पर नाबीना बनाया था। किसी ने उससे सवाल किया, किसी ने उनसे पूछा कि अगर तुम्हारे पास रोशनी आ जाए, और वो नाबीना इंसान जो था वो हाफिज कुरान था, नाबीना इंसान जो था वो हाफिज कुरान था। तसव्वुर करें कि एक इंसान के पास पैदाइशी तौर पर आंख नहीं है, आंखों में बीनाई नहीं है, रोशनी नहीं है, लेकिन वो इंसान कितना मेहनत किया, कितनी मेहनत की कि वो उस इंसान ने कुरान को हिफ्ज कर लिया। जब उनसे सवाल किया गया, पूछा गया कि तुम दुनिया के अंदर अगर रोशनी मिल जाए तो तुम सबसे पहले क्या देखना पसंद करोगे? वो इंसान कहता है, वो नाबीना इंसान जवाब देता है कि मेरे पास माँ भी मौजूद, मेरे पास बाप भी मौजूद, मेरे पास औलाद भी मौजूद, मैं इन चीजों को देखने के लिए तैयार नहीं होगा। सबसे पहले मैं उस कुरान को देखूंगा, सबसे पहले मैं अपनी नजर को, अपनी रोशनी से उस कुरान को देखने की कोशिश करूंगा। जिस रब्बे कायनात ने इस कुरान को नाज़िल किया, इस कुरान मजीद को हमारे लिए साबिक़े हयात बनाया है, हम सबसे पहले उसी कुरान को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी और आपकी बदकिस्मती ये है, हमारी और आपकी ये बदकिस्मती है, हमारे पास बीनाई होने के बावजूद भी हम कुरान को दिन में एक मर्तबा क्या, महीने में भी एक मर्तबा खोल करके देखने के लिए तैयार नहीं, साल में एक मर्तबा खोल करके देखने के लिए तैयार नहीं। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि आंख तो है लेकिन अपने आंख से उन चीजों को नहीं देखता जिन चीजों को उसे देखना चाहिए। यूट्यूब को खोला, फौरन भोजपुरी गाना सुनना और देखना शुरू कर दिया। उसी यूट्यूब के अंदर तकारीर भी है, उसी यूट्यूब के अंदर नात, नज़्म और तिलावत कलामुल्लाह है, लेकिन एक इंसान उन चीजों को देखने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? गुनाहों की वजह से। जब एक इंसान इस दुनिया के अंदर रब्बे कायनात से नहीं डरता और गुनाहों का इंतकाब करता है, ऐसे वक्त में एक इंसान इस दुनिया के अंदर जो चाहे करता है। जिस इंसान का दिल सख्त हो जाए, सियाह हो जाए, फिर वो इंसान अपने आप को आजाद महसूस करता है। वो इंसान ये सोचता है कि हम इस दुनिया के अंदर आजाद हैं, जो भी चाहे इस दुनिया के अंदर कर ले, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई मुआखजा करने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर जवाब दे रहा है कि इंसान, हम अगर दुनिया के अंदर तुम्हारी दिलों से नसीहत को हासिल न करने की वजह से, अगर तुम्हें गुनाह की वजह से अगर हम तुम्हारे ऊपर अजाब को नाजिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने तुम्हारे लिए ये खबर दे दी है कि हमने तुम जैसे लोगों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। अगर दिल से समझने की कोशिश नहीं करते और आंख होने के बावजूद भी उन चीजों को नहीं देखते जिन चीजों को उसे देखना चाहिए, तो मेरे अजीज साथियों, ये सिम्टम्स है, ये एक इंसान की क्वालिटी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके बारे में कहा कि हमने ऐसे इंसान को जहन्नम के लिए पैदा किया है। तीसरी चीज, वलहुम आदानुन ला यस्मऊन बिहा, ऐसे इंसान के पास कान तो है लेकिन कान से उन चीजों को नहीं सुनता जिन चीजों को उसे सुनना चाहिए। मेरे अजीज साथियों, तिलावत कलामुल्लाह हो रही है, तिलावत कलामुल्लाह हो रही है, एक इंसान सुनने के लिए तैयार नहीं। तकरीरें हो रही है, एक इंसान सुनने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही लोगों के बारे में इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, हमने कान तो अता किया लेकिन अपने कान से उन चीजों को नहीं सुनता जिन चीजों को उसे सुनना चाहिए। मेरे अजीज साथियों, जरा इस आयत करीमा को अपने सामने रखें और इस
आयत करीमा के ऊपर मंथन करें और गौर फिक्र करने की कोशिश करें, क्या आज हम इसी आयत करीमा के मिस्दाक है या नहीं है। अगर हम आयत करीमा को सुनते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते, अमल करने की कोशिश नहीं करते, तो हम इसी आयत करीमा के मिस्दाक है। रोशनी होने के बावजूद, बिदाई होने के बावजूद अगर कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते, उन चीजों को नहीं देखते जिन चीजों को देखना चाहिए, हम जो है नाजायज चीजों को देखते हैं, हराम चीजों को देखते हैं, तो हम इस आयत करीमा के मिस्दाक हैं। और कान होने के बावजूद उन चीजों को नहीं सुनते जिन चीजों को उसे सुनना चाहिए, तो हम और आप इस आयत करीमा के मिस्दाक हैं। मेरे अजीज साथियों, तो गुनाह का चौथा नुकसान ये है कि जब एक इंसान गुनाह करने लगता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है, उसका दिल काला हो जाता है, कस्वत कल्बी का शिकार हो जाता है। और जिस इंसान का दिल कस्वत कल्बी का शिकार हो जाए, जिसका दिल सख्त हो जाए, जिसका दिल सियाह हो जाए, इस इंसान से बड़ा बदबख्त इंसान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है कि जिसका दिल सख्त हो जाए, जिसका दिल इस दुनिया के अंदर मुर्दा हो जाए। मेरे अजीज साथियों, अब मैं अपनी तकरीर के अंदर एक असल मौजू की तरफ, एक असल इसी आयत का इसी मौजू के खुलासे की तरफ मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस कुरान मजीद के अंदर गुनाहों के नुकसानात की तरफ इशारा किया। कितने गुनाहों के नुकसानात एक तरफ से देखते हैं। सबसे पहले जब एक इंसान गुनाह करने लगता है तो बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दूसरा नुकसान, जब एक इंसान गुनाह करता है तो उसके ऊपर अज़ाब इलाही नाज़िल होती है और उसकी जिंदगी तंग हो जाती है। तीसरा नुकसान, ऐसे लोगों की मईशत तंग कर दी जाती है। चौथा नुकसान, क़यामत के दिन ऐसे इंसान को नाबीना बना करके उठाया जाएगा। और पांचवा नुकसान, ऐसे इंसान का दिल सख्त हो जाता है, यानी कस्वत कल्बी का शिकार हो जाता है। लेकिन इसी कुरान मजीद के अंदर कुछ नुक्ते को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि अगर एक इंसान इन नुक्ते के ऊपर अमल कर ले, इस तरह के असबाब को अगर अपना ले, तो ये इंसान इन तमाम के तमाम नुकसानात से अपने आप को बचा सकता है। वो पहली चीज क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, ऐ दुनिया वाले लोगों, अगर तुम अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि हम दुनिया के अंदर अपने आप को गुनाहों से बचा लें, ऐ दुनिया वाले लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर बरकत के दरवाजे को बंद न किया जाए, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे ऊपर अज़ाब इलाही नाज़िल न किया जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी मईशत को तंग न किया जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा दिल कस्वत कल्बी का शिकार ना हो, तो इस आयत करीमा के ऊपर अमल करो। वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि जो इंसान ईमान ले आता है, हम ऐसे इंसान के दिल को हिदायत के रास्ते के ऊपर गामिसन कर देते हैं। जो आदमी रब कायनात के ऊपर ईमान ले आता है और वो इंसान ये कह देता है कि कोई भी मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई हाजत रवा नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई सजदे के लायक नहीं है, रब कायनात के अलावा कोई भी दुनिया के अंदर रियाजत के लायक नहीं है, इबादत के लायक नहीं है। जब ये इंसान इस दुनिया के अंदर ईमान ले आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हम ऐसे इंसान के दिल को हिदायत के रास्ते के ऊपर गामिसन कर देते हैं और ये इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है। जो आदमी ईमान ले आता है ये अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कुरान मजीद के अंदर किसी असबाब की तरफ इशारा करता है तो दुनिया की सारी चीजें झूठी हो सकती है, लेकिन रब का कलाम झूठा नहीं हो सकता। आइए मैं एक वाकये को पेश करता हूँ। छोटा सा वाकया है, इस वाकये से अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि जब एक इंसान ईमान ले आता है तो वो इंसान किस तरह अपने आप को गुनाहों से बचाता है। एक हदीस के अंदर आता है, मरसद इब्न अबी मरसद का नाम आपने सुना होगा। मरसद इब्न अबी मरसद का नबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी रसूल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहते हैं। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहते हैं, ईमान ले आते हैं और इस्लाम के दायरे के अंदर आ जाते हैं। ऐ लोगों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह एक इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाता है, किस तरह एक इंसान
اپنے آپ کو بدکاری سے بچاتا ہے۔ جب مرثد ابن ابی مرثد ایمان لے آتے ہیں اور اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم سرزمین مکہ کے اندر جاؤ، سرزمین مکہ کے اندر جاؤ، وہاں پر کچھ مفلس اور کمزور مسلمان قید ہیں۔ مشرکین مکہ نے کمزور مسلمانوں کو قید کر کے رکھا ہے، تم اسے آزاد کر کے مدینہ لے کر کے آؤ۔ مرثد ابن ابی مرثد ایک دن سرزمین مکہ کے اندر جاتے ہیں اور مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لیے، مسلمانوں کو مشرکین مکہ کی چنگول سے نکالنے کے لیے ایک گھر کی ایک دیوار کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنے میں مرثد ابن ابی مرثد کی کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے، اے مرثد تو کہاں چلا گیا ہے؟ اے مرثد تو نیچے آ جا۔ مرثد ابن ابی مرثد پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، نیچے ایک عورت کڑی ہے، نیچے ایک خاتون کڑی ہے، نیچے ایک لڑکی کڑی ہے جس کا نام عناق ہے۔ یہ لڑکی کہتی ہے، اے مرثد جب سے تو مکہ کو چھوڑ کر کے گیا ہے، جب سے تو نے جو ہے مجھے تنے تنہا چھوڑ دیا ہے، تو نے جو ہے مجھے تنے تنہا جب سے چھوڑا ہے، میں تو تمہیں جو ہے آوارہ کی طرح ڈھونڈتی ہوئے پھر رہی ہوں۔ میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ تم نے مرثد کو دیکھا ہے، کسی نے تمہارے بارے میں بتا نہیں پایا۔ مرثد ابن ابی مرثد جب عناق کی باتوں کو سنتا ہے، وہ عناق یہ کہہ رہی تھی، اور یہ وہ لڑکی ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر جس دور میں مرثد ابن ابی مرثد نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اور صاف لفظوں میں اگر کہہ دیا جائے تو عناق مرثد ابن ابی مرثد کی گرل فرینڈ۔ یہ مرثد ابن ابی مرثد جب مکہ کے اندر جاتے ہیں تو یہ عناق نامی لڑکی کہتی ہے کہ میں تمہارے بنا اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتی۔ اے مرثد آج رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، ہم دونوں تنے تنہا ملے ہیں، تنہائی میں مل گئے ہیں، آج ہمارے پاس موقع ہے، چلو موج مستی کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس واقعے کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں اور اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ ایک انسان جب ایمان لے آتا ہے تو وہ انسان کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جب عناق نامی عورت یہ کہتی ہے، اے مرثد آج رات کی تنہائی ہے، ہم دونوں اکیلے ہیں، موج مستی کر لیتے ہیں۔ عناق کے اس جملے کے اوپر مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، اے عناق آج میں تمہارے ساتھ موج مستی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے جس دائرے اسلام کے اندر اپنی قدم کو رکھ دیا ہے، میں نے جس نبی کی کلمے کو پڑھ لیا ہے، میں نے جس قرآن کے اوپر ایمان لے آیا ہے، اس قرآن نے زناکاری کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اے عناق آج میں تیرے ساتھ رات نہیں گزار سکتا، کیونکہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ مرثد ابن ابی مرثد جواب دیتے ہیں، رات کی تنہائی ہے اور ایسے موقع پر ایک انسان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چلو موج مستی کر لیا جائے، لیکن ایک انسان جس نے ایمان لے آیا، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ جب ایک انسان ایمان لے آتا ہے تو ہم اس کے دل کو ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کر دیتے ہیں، سیدھے راستے کے اوپر گامزن کر دیتے ہیں، وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جس طرح مرثد ابن ابی مرثد نے ایمان لے آنے کے بعد اپنے آپ کو زناکاری سے بچایا، اپنے آپ کو بدکاری سے بچایا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایک اسباب یہ ہے، ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس اسباب کو اپنائیں، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز نماز کی پابندی ہے، ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کرنے والے لوگوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
को ये हुक्म दे रहा है कि मेरे नबी आप उस किताब की तिलावत करें, ऐ मेरे नबी आप उस किताब की तिलावत करें जिस किताब को मैंने तुम्हारे ऊपर नाजिल किया है। अक़ीमिस्सलाह, और नमाज को कायम करें। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, क्योंकि ये नमाज तुम्हें बुराइयों से रोकती है, क्योंकि ये नमाज तुम्हें बदकारी से रोकती है, क्योंकि ये नमाज तुम्हें गुनाहों से रोकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ लफ्जों में ये वाज़ेह कर रहा है कि जो इंसान नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को गुनाहों से बचाता है। यानी वो इंसान गुनाह कर ही नहीं सकता जो इंसान नमाज की पाबंदी करता है, जो अपने आप को नमाज की पाबंदी में अपनी जिंदगी को गुजारता है। जब एक इंसान नमाज की पाबंदी करने लगता है तो वो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है। मेरे अजीज साथियों, आज हम दुनिया के अंदर मुशाहिदा करते हैं, आज हम इस दुनिया के अंदर ये चीज अपनी नजरों से देखा करते हैं। जो इंसान इस दुनिया के अंदर नमाज की पाबंदी करता है, जो आदमी पांचों वक्त की नमाज को अदा करता है, अगर वो इंसान गुनाह के रास्ते के ऊपर जाता है तो वो इंसान अपने दिल के अंदर ये तसव्वुर करता है, वो इंसान अपने दिल के अंदर ये सोचता है कि मैं तो वो इंसान हूँ जो आज़ान की सदाएं सुन लेने के बाद मस्जिद के अंदर जाकर के सजदा करने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं गुनाहों का इर्तिकाब कर लूं तो दुनिया वाले इंसान क्या कहेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, ऐ लोगों तुम नमाज की पाबंदी इसलिए करो, तुम नमाज को वक्त के ऊपर कायम इसलिए करो क्योंकि ये नमाज तुम्हें बदकारी से रोकती है, ये नमाज तुम्हें गुनाहों से रोकती है। अब कोई इंसान ये सवाल कर सकता है, ये पूछ सकता है कि नमाज के अंदर वो पावर कहाँ है कि एक इंसान को गुनाह से रोक सके, बदकारी से रोक सके? नमाज के अंदर इतनी ताकत कहाँ है? तो एक मिसाल से समझते हैं। नमाज के अंदर पावर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो रूहानी तासीर रखी है जिस तासीर की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान को गुनाहों से रोकता है। दवाई से समझते हैं, जब एक इंसान बीमार हो जाता है, बीमार पड़ जाता है और वो इंसान जब डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जब दवाई देता है उस वक्त भी एक इंसान के दिल के अंदर ये खदशा पैदा होता है कि दवाई के अंदर इतनी पावर है कि एक इंसान की बुराई को दूर कर सके, एक इंसान की बीमारी को दूर कर सके। तो हाँ, दवाई के अंदर वो